بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ شیئر کریں گے۔ آج ہم آپ کو قوم لوط پر عذاب کی داستان سنائیں گے اور پھر آخر پر آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا عبرتناک انجام بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور خاران کے بیٹے تھے۔ آپ قدیم بابل کے شہر اور میں 2120 قبل مسیح سے 2320 قبل مسیح کے درمیان پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بابل میں صرف حضرت لوط ہی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ پہلے فلسطین میں قیام کیا اور پھر مصر کے سفر میں آپ کے ساتھ گئے، لیکن مصر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے سدوم میں مامور فرمایا۔ سدوم اور عمورہ موجودہ اردن کی ایک سرسبز وادی میں بحیرہ مردار کے جنوب میں آباد تھے۔ پیارے دوستو، سدوم کے رہنے والے لواطت اور امرت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کر لیا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، یعنی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اپنی بیویوں اور عورتوں کے پاس بالکل نہ جاتے۔ اہل سدوم ہی اس غیر فطری اور ناشائستہ حرکت کی بانی کہلائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی بے حد کوشش کی اور بتایا کہ یہ غیر فطری عمل اللہ کو بہت ناپسند ہے، لیکن وہ کسی طور پر اپنے افعال خبیثہ سے باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت لوط اور جماعت صالحین کو اپنے علاقے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس قوم کی مدت حیات پوری ہو گئی تو 3 فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں زمین پر بھیجے گئے۔ پہلے وہ تینوں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اجنبی مہمان سمجھ کر ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے ایک بچھڑا ذبح کیا، لیکن جب مہمانوں نے کھانے سے اعتراض کیا تو حضرت ابراہیم نے وجہ دریافت کی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس اور ان کی بیوی حضرت سارہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے کہا، آپ کو ہم اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ 3 فرشتے محض ایک لڑکے کی بشارت کے لیے نہیں آئے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے انہیں یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ ممکن ہے کچھ اور لوگ ایمان لے آئیں، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اس بات کا اب امکان نہیں اور عذاب الہی کا حکم صادر ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں۔ تینوں فرشتے وہاں سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے۔ قوم لوط کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ ان حسین مہمانوں کو ان کے سپرد کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس مطالبے پر بے حد پریشان ہوئے، لیکن فرشتوں نے انہیں بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ اپنے خاندان اور مومنین کی جماعت کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو حکم تھا کہ کوئی بھی پلٹ کر واپس پیچھے نہ دیکھے۔ جو ہی آپ بستی سے نکلے، بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ سخت زلزلہ آیا، کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی، آسمان سے آگ برسی جس سے وہ بد نصیب قوم اور بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی اور کافروں کی جماعت میں
شامل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اسے اس تمام واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یوں وہ بھی اس عذاب الہی میں ہلاک ہو گئی۔ بعض تاریخ میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ اور بعض میں حلسہ بتایا گیا ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں کے نام بن علمی اور مواب بتائے گئے ہیں، جبکہ بیٹی کا نام ریس اور چھوٹی کا نام راویہ، بعض نے صغر اور کچھ نے راویہ بتایا ہے۔ آپ کی 2 بہنیں تھی، ملکہ اور اسکا۔ ملکہ کی شادی اپنے چچا نحور سے ہوئی تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں اس وقت یہ جائز تھا۔ اسی طرح بعض محققین اور خاص طور پر شارحین تورات اسکا کو سارہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بتاتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ میں سارہ کو حضرت ابراہیم کی بھتیجی نہیں بلکہ ان کی چچا زاد بہن لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت لوط اور ان کی قوم کا واقعہ تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آج کے دور میں بھی ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری حضرت لوط اور قوم لوط کے متعلق آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔